حضرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جادو کی حقیقت ہے ویسے؟ لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں یہ مانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، معذرت کے ساتھ بعض لوگوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں میرے موقف میں۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 55 آیات ہیں جن میں جادو کا بیان آتا ہے۔ اچھا، اور جادو کی جو اقسام ہیں اس میں جسم پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے نورانی عقل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا کبھی، وگرنہ وحی کا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بات یاد رکھنے والی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ کسی کے سوراخ ہوا ہے یا آپ فرما رہے ہیں، یہ سب جاہل لوگ ہیں۔ ہمارے شیخ قبلہ بابی نگینہ سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو بچیوں کو زیادہ تر جن پکڑتے ہیں، ان میں اگر 100 کیسز ہیں نا، صرف 3 یا 4 جنات کے ہوں گے، باقی سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ شیزوفرینیا ہوتا ہے، ہسٹیریا ہوتا ہے، شادی کرنی چاہیے سر، اصل میں شادی وقت پہ شادی کرنی ہے۔ اس میں مینسز پیریڈ کا ہوتا ہے مسئلہ، ہسٹیریا ہوتا ہے، اس میں بچیوں کی خواہشات کو مد نظر رکھا جاتا، ان کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے تو طبیعت جسم میں اس کے اثرات آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جنات سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی جو ہماری ہے یہ ہمارے نقصان میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں کوئی بندہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتا، نماز پڑھتا نہیں گھر میں، تو وہ نحوست بھی ایک جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات پیدا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کرو، بسم اللہ پڑھو۔ تو جب یہ سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنی جماعت سے کہتا ہے اس گھر میں ساتھ قل واللہ کا بھی آپ نے نسخہ ایک بتایا ہوا تھا، قل واللہ شریف پڑھیں، جی بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سورۃ اخلاص۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن شیطان جو ہیں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں اس گھر میں نہ کھانا ہے، نہ بستر ہے، نہ ہمارے رہنے کا ٹھکانہ ہے، تو یہ کہ اس گھر میں نہیں جاتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں سونے سے پہلے تو گردن میں 40 گھروں کو اللہ تعالیٰ شیطانوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے یہ عمل کر کے امت کے نمونہ دیا ہے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدقے جائیں ہمارے ماں باپ ان پر، آپ رات کو آرام فرمانے سے قبل آخری تینوں کل شریف 3 دفعہ پڑھتے تھے اور دم فرماتے تھے اور ساری جسم مبارک پر ملتے تھے ہمارے نمونہ دینے کے لیے۔ آخری چاروں کل، آخری تینوں کل، سورۃ اخلاص، الفلق اور والناس، اچھا، یہ دم فرماتے تھے۔ اور یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نظر ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب نظر کی بات بھی فرمائی، النظر حقن، نظر حق ہے، یہ لگ جاتی ہے، اگر بری لگتی ہے تو اچھی بھی لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ، اچھے لوگ جب دیکھتے ہیں تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے، واہ واہ، ولی جب دیکھتے ہیں گناہ گاروں کو تو صحیح ہو جاتے ہیں بندے۔ النظر حقن حدیث کی لفظ ہے، یہ بالکل پکی حدیث بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حمام میں غسل کرنے کے لیے کھڑے تھے تو ایک بندے نے دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت، وہ وہیں گر گیا۔ اللہ، صحابہ کرام بھاگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ گر گیا ہے، ساتھ گر گیا ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا اس کو کس نے ہلاک کر دیا ہے؟ کہ حضور اس نے یہ کہا تھا، اب اس کو بلاؤ، اس کو وضو کرایا، اس کے وضو کے پانی کے چھینٹے مارے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس میں طریقہ بتایا کہ جس کی نظر لگے اس کو وضو کرا کے اس کے وضو کے پانی کا جو ہے اس کے چھینٹے مارے جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔